السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَيَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ فَكُلَا مِنْ حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ. فَوَسْوَسَ لَهُمَا الشَّيْطَانُ لِيُبْدِيَ لَهُمَا مَا وُرِيَ عَنْهُمَا مِنْ سَوْآتِهِمَا وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين. محترم سامعین کرام، سورۃ الاعراف سورہ نمبر 7 اور اسی سورت سے بھی آپ کے سامنے آیت نمبر 19، 20، 21 یہ 3 آیات تلاوت کی گئی. سامعین کرام، کل کے درس میں ہم نے آپ کو بتلایا تھا کہ جب ابلیس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کی نافرمانی کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ سے جب بات چیت ہوئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس نے مہلت مانگی. جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو مہلت دے دیا تو اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے کلیئر کہا کہ اللہ، یہ جو آدم ہے، آدم کی اولاد میں سے جس قدر ہو سکے گا میں اس کو دنیا میں بہکا کر کے بھٹکا کر کے تیری نافرمانی کرا کر کے جہنم کا ایندھن بنوا دوں گا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے بعد کہا کہ تو یہاں سے ذلیل و رسوا ہو کر کے نکل جا. جو بھی تیری اتباع کرے گا، جو بھی تیرے پیچھے چلے گا، تم کو اور ان کو میں جہنم کے اندر ڈالوں گا اور یہ ان کا بھرپور بدلہ ہوگا. سامعین کرام، جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابلیس کو ذلیل و رسوا کر کے وہاں سے نکال دیا تو آدم علیہ السلام کے بعد، ان کے پیدا کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے حوا کو بھی پیدا فرمایا اور آدم و حوا دونوں کو کہا کہ اب آپ کا ٹھکانہ جنت ہے، آپ کو جنت میں ہی رہنا ہے. جنت میں جہاں چاہیے جس قدر چاہیے کھائیے پیجیے، کوئی دقت کی بات نہیں ہے. لیکن دیکھیے، ایک جھاڑ ہے، ایک درخت ہے، ایک پیڑ ہے، آپ کو اس کے قریب نہیں جانا ہے، اس کا پھل بالکل ہی نہیں کھانا ہے. سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر فرمایا وَيَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ فَكُلَا مِنْ حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ. اور اللہ نے کہا کہ اے آدم، تو اور تیری بیوی جنت میں رہو سہو، یہی جنت تمہارا ٹھکانہ ہے. فَكُلَا مِنْ حَيْثُ شِئْتُمَا، اور جنت میں جہاں سے چاہو کھاؤ، جو چیز کھانا ہے کھاؤ. جنت ہے، جنت میں بے شمار نعمتیں ہیں، جس نعمت کو کھانے کی طبیعت ہے کھاؤ. لیکن دیکھو، اس پیڑ کے پاس مت جانا، اس درخت کے پاس مت جانا. اگر تم اس درخت کے پاس گئے اور اس کو کھانے کی کوشش کیا تو تم ظالموں میں سے ہو جاؤ گے. سامعین کرام، یہاں پر ایک بات بتلا دیں کہ بہت سارے لوگ، چونکہ ان کو قرآن و حدیث کی اتباع اور پیروی کرنا مقصد نہیں ہوتا ہے، ان کا مقصد ہوتا ہے اسٹوری، اور اسٹوری سے لوگوں کو اپنی طرف مائل کرنا. تو لوگ یہ بیان کرتے ہیں کہ یہ جو درخت تھا جس سے کھانے سے روکا گیا تھا، یہ فلاں درخت ہے، فلاں درخت ہے. دیکھیے، قرآن و حدیث میں اس کی کوئی صراحت نہیں ہے اور اس کی کوئی ضرورت بھی نہیں ہے. یہاں پر بتلانے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم و حوا کی آزمائش کرنا چاہ کے دیکھیں ہمارے حکم کی فرما برداری میں یہ کس قدر ہوتے ہیں. سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو سمجھا دیا، ان کو بتا دیا کہ یہ چیز ہے، تم کو ایسے سے کرنا ہے، فلاں درخت کے پاس نہیں جانا ہے، جاؤ رہو سو. دونوں رہنے سہنے لگے. اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابلیس کو چھوٹ دے دیا ہے قیامت تک، وہ جس طرف چاہے جیسے چاہے آ جا سکتا ہے. تو جنت میں یہ بھی پہنچ گیا آدم و حوا کے پاس. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فَوَسْوَسَ لَهُمَا الشَّيْطَانُ لِيُبْدِيَ لَهُمَا مَا وُرِيَ عَنْهُمَا مِنْ سَوْآتِهِمَا وَقَالَ مَا نَهَاكُمَا رَبُّكُمَا عَنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ إِلَّا أَن تَكُونَا مَلَكَيْنِ أَوْ تَكُونَا مِنَ الْخَالِدِينَ. ابلیس نے آدم و حوا کے دل میں وسوسہ ڈالنا شروع کیا اور کہا، کیا کہا؟ مَا نَهَاكُمَا رَبُّكُمَا عَنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ إِلَّا أَن تَكُونَا مَلَكَيْنِ أَوْ تَكُونَا مِنَ الْخَالِدِينَ. دیکھو، یہ جو پھل کھانے سے تمہارے رب نے روکا ہے نا، اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر تم پھل کھا لو گے تو تم انسان سے فرشتے بن جاؤ گے، اور یا نہیں تو تم جنت سے کبھی نہیں نکل پاؤ گے. اگر تم پھل کھا لیے تو جنت سے نہیں نکل پاؤ گے، جنت میں ہی رہو گے ہمیشہ. اس لیے اللہ نے کہا کہ پھل کو مت کھانا. اور وقاسمہما، اور اس ابلیس نے آدم و حوا کے سامنے بھرپور طریقے سے قسم کھایا کہ
بالکل قسم کھاتے ہوئے کہا انی لکما لمن الناصحین، دیکھو میں تم دونوں کا بڑا بھلا چاہنے والا ہوں، بڑا خیر خواہ ہوں، میں کوئی غلط بات نہیں کہہ رہا ہوں۔ رب نے تم لوگوں کو درخت کے پھل کو کھانے سے منع صرف اس لیے کیا ہے تاکہ تم لوگ ایسا نہ ہو کہ فرشتے بن جاؤ یا ہمیشہ ہمیشہ جنت میں رہنے لگو، اس لیے اللہ نے تم کو منع کر دیا ہے۔ سامعین کرام، ان دونوں آیتوں پر آپ غور کریں گے تو سمجھ میں آئے گا کہ شیطان انسانوں کو، ابلیس انسانوں کو کیسے بہکاتا ہے۔ اس کے بہکانے کا جو پہلا طریقہ ہے وہ دل میں وسوسہ پیدا کرتا ہے۔ دل میں وسوسہ پیدا، یہ قرآن و حدیث کی بات ہے نا، اس کی حق اور صحیح بات لوگوں کو بتلائیے تو دل میں وسوسہ پیدا کرتا ہے شیطان۔ دیکھو بات تو صحیح ہے قرآن و حدیث کی، لیکن اگر اس پر عمل کرو گے تو پھر تمہارے گھر کے لوگ تمہارے اینٹی ہو جائیں گے، تمہارے سماج کے لوگ تمہارے خلاف ہو جائیں گے، تمہارا جینا مشکل ہو جائے گا۔ ان کو بھی خوش رکھنا ہے، ان کو بھی خوش رکھنا ہے، سب کو خوش رکھ کے چلنا ہے۔ شیطان وسوسہ ڈالتا ہے، ڈائریکٹ بہکاتا نہیں ہے، پہلے وسوسہ ڈالتا ہے دل میں۔ وسوسہ کہتے ہیں شیطان کی طرف سے دل میں اٹھنے والے ان خیالات کو کہ جن خیالات پر اگر انسان عمل کرے تو اللہ کے کسی حکم کی نافرمانی مکمل ہوتی ہے، وہاں پہ اسی کو کہتے ہیں وسوسہ۔ تو شیطان کا سب سے پہلا جو حربہ ہوتا ہے وہ انسان کے دل میں وسوسہ ڈالتا ہے، ابلیس وسوسہ ڈالتا ہے۔ اس کے بعد یاد رکھیے، شیطان ابلیس انسان کو گمراہی کا رستہ دکھلا کر کے نہ تو بھٹکایا ہے اور نہ بھٹکا سکتا ہے۔ وہ گمراہی کا رستہ دکھلا کر کے نہیں بھٹکائے گا، بلکہ وہ دوسرے طریقے سے پہلے اس کو سبز باغ دکھاتا ہے۔ دیکھو اگر فلاں چیز پر تم عمل کر لو گے، فلاں چیز پر تم عمل کر لو گے تو تمہاری دنیا سنور جائے گی، تمہارے حالات اچھے ہو جائیں گے، دولت کی برسات ہو جائے گی، کاروبار میں بڑی ترقی ہو جائے گی۔ ایسے ہی دیکھیے یہاں پر کیا کہا، یہاں پر شیطان نے کیا ہتھ کنڈا اپنایا، آدم و حوا کے دل میں وسوسہ ڈالا۔ کیا وسوسہ ڈالا؟ کہ اگر اس پھل کو کھا لو گے تو فرشتے بن جاؤ گے، ہمیشہ ہمیشہ جنت میں رہنے لگو گے۔ وسوسہ ڈالا اس نے۔ اور ابلیس یا شیطان، ابلیس کے چیلے صرف سبز باغی نہیں دکھلاتے ہیں بلکہ اس کے لیے دلیل بھی دیتے ہیں، دیکھو یہ صحیح ہے، یہ صحیح ہے، دیکھو ایسا ہے، ایسا ہے۔ یہاں تک کہ اگر اس کو قسم بھی کھانا پڑے تو قسم بھی کھاتا ہے۔ یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ آدم و حوا کے سامنے ابلیس نے قسم کھایا، وقاسمہما، قسم کھایا اس نے، انی لکما لمن الناصحین، دیکھو میں تمہارا بھلا چاہنے والا ہوں بھائی، تمہاری مرضی تم کرو نہیں کرو، لیکن ہم تم کو یہ بات بتلا رہے ہیں۔ سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان دونوں آیتوں کے اندر ابلیس کے بھٹکانے اور بھڑکانے کا اور شیطان کے بھٹکانے اور بھڑکانے کا طریقہ بتایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں سب کچھ کھول کھول کر کے بتلا دیا ہے۔ انسان اس پر کتنا عمل کرتا ہے، کتنا عمل نہیں کرتا ہے، یہ انسان کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو اختیار دیا ہے، اپنے اختیار اور مرضی سے جس قدر چاہے وہ عمل کرے یا جس قدر چاہے وہ اللہ اس کے حکم کی نافرمانی کرے، لیکن آخرت میں جو بھی عمل کرے گا اس کو اللہ کے سامنے حساب دینا پڑے گا۔ سامعین اکرام، یہاں پر ان باتوں کی روشنی میں ہم ایک بات اور واضح کرنا چاہتے ہیں کہ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ ابلیس نے پہلے حوا کو بہکایا۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ ابلیس نے پہلے حوا کو بہکایا اور حوا کے پیچھے پڑا رہا۔ جب حوا کے دل میں بات اتر گئی تو حوا نے آدم کو کہا، تو آدم نے حوا کی بات کو مان کر کے دونوں نے جا کر کے پھل کھا لیا۔ لیکن یہ بات قرآن و حدیث کی صلاحت کے مطابق نہیں ہے، یہ اسرائیلی روایات ہے، وہاں سے یہ بات لیا گیا ہے اور اس کو بیان کیا جاتا ہے۔ حالانکہ قرآن و حدیث میں آپ دیکھیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں کے اس فرمان میں دیکھیں گے تو دیکھیں گے کہ اللہ نے فرمایا فوسوس لہما، ان دونوں کے دل میں وسوسہ ڈالا، یعنی خالی حوا کے دل میں وسوسہ نہیں ڈالا، آدم کے دل میں بھی وسوسہ ڈالا، دونوں کو بہکایا، دونوں کو بھڑکایا، دونوں کو سبز باغ دکھایا، دونوں کو اللہ کی نافرمانی پر اکسایا۔ سامعین کرام، یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو آدم کو کہہ دیا تھا، حوا کو کہہ دیا تھا کہ دیکھو جنت میں رہنا، ہر جگہ سے کھانا پینا، تمام نعمتوں سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کرنا، لیکن فلاں پیڑ کے پاس، فلاں درخت کے پاس مت جانا، یہ تو کہہ دیا تھا، پھر یہ لوگ نافرمانی کیوں کیے؟ تو اس کے بارے میں مفسرین نے کہا ہے کہ رہتے رہتے ایک عرصہ گزر گیا تھا۔ انسان کے شرش میں ہے بھول چوک ہو جاتی ہے انسان سے، تو ایک زمانہ گزر گیا تھا رہتے رہتے، اسی لیے کہا گیا ہے کہ قرآن و حدیث کے دروس کو قائم کرنا چاہیے،
اس میں بیٹھنا چاہیے اور بیٹھ کر کے کان کو کھول کر کے سننا چاہیے. یہ نہیں کہ کان کہیں اور رہے, دل کہیں اور رہے اور مجلس میں بیٹھے ہوئے اور یہ سمجھیں کہ ہم مجلس کے اندر شامل ہیں. نہیں, کان کھول کر کے سننا چاہیے تاکہ انسان کے جو بھولنے کی فطرت ہے وہ چیز ہمارے اوپر غالب نہیں آ پائے. اللہ کے حکم سے ہم ہمیشہ روشناس ہوتے رہے. ہمیشہ قرآن و حدیث کے دروس کو قائم کرنا چاہیے, حلقات کو قائم کرنا چاہیے, قرآن و حدیث کے دروس ہوتے رہنے چاہیے تاکہ اس کو سن کر کے انسان کو یاد دہانی ہوتا رہے. تو کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو سمجھا دیا, بتلا دیا, جنت میں یہ لوگ رہنے لگے اور ایک عرصہ گزر گیا. ایک عرصہ گزر جانے کے بعد دونوں کے دل سے یہ بات تھوڑی ختم ہو گئی, تقریباً بھول گئے وہ لوگ. اور ادھر لگاتار ابلیس جو ہے وہ دونوں کو برگلا رہا ہے, بہکا رہا ہے, کر رہا ہے. کرتے 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 آخر دونوں کے دلوں میں بات اتر گئی اور دونوں نے وہاں سے اس پھل کو کھا لیا. جس درخت سے اور اس کے پھل کو کھانے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے منع کیا تھا, آخرکار شیطان کے بہلاوے پھسلاوے میں آ کر کے اس کی میٹھی میٹھی باتوں کو اپنے دل میں محسوس کر کے آدم و حوا نے اس کو کھا لیا. اور اس کے بعد کیا ہوا آگے آیتوں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان باتوں کو بیان فرمایا ہے, جس کو انشاءاللہ کل ہم بیان کریں گے. ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ان تمام باتوں کے اوپر خوب خوب غور و فکر اور تدبر کرنے کے ساتھ ساتھ ان باتوں کے اوپر عمل کرنے کی بھی توفیق عنایت فرمائے, آمین. اللہ تعالیٰ ہم تمام کو صحیح معنوں میں پکا سچا مومن مسلمان بنائے. اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرنے والا بنائے. صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے طریقے پر چلنے والا بنائے. جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے. اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے. اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے. اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے. آمین یا رب العالمین. وما علینا الا البلاغ المبین. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا.